بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل میں۔ آج میں امانت کے حوالے سے بیان کروں گی کہ امانت کیا ہے، امانت میں خیانت کیسے ہوتی ہے، اور کمال بات تو یہ کہ امانت جو ہے وہ کس کے حوالے کی جائے، ہم اپنی امانتیں کس کے سپرد کریں۔ آج کے زمانے میں تو یہ بات بہت زور و شور سے بتائی جاتی ہے کہ جب ہم نے اپنا کوئی راز، اپنی کوئی بات یا کوئی بھی چیز کسی کو بتا دیتے ہیں تو وہ راز راز نہیں رہتا، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج بھی جو اللہ کے بندے ہیں، جو حقیقی فلاح اور کامرانی والے لوگ ہیں، وہ آج بھی ان چیزوں کی پاسداری کرتے ہیں کہ جس بندے کا یہ راز امانت ہے وہ اس امانت کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیشہ امانتیں سپرد ہی ایسے لوگوں کو کرنی چاہیے جو کہ ان کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو پورے عرب میں صادق اور امین کے لقب سے جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ کفار بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ قربان جاؤں میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر اور امانت پر۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ نشانی بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جو نا اہل ہوں، تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی امانت ہے، ہماری جوانی امانت ہے، بڑھاپے کی امانت ہے، ہماری زندگی اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی امانت اس پاک ذات کے حوالے کر دیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو امانت کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی، مگر اس سے پہلے وہ لوگ جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ محترم سامعین، چلتے ہیں اپنے بیان کی طرف، واقعے کی طرف، کہ امانت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا یہ عجیب واقعہ ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سی کتابوں میں روایت ہے جس کو زید بن اسلم نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب تھے تو ایک شخص اپنا لڑکا ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کسی کوے کو جو زیادہ مشابہ ہو اس کوے سے، یعنی ایک کوا دوسرے کوے سے جیسی مشابہت رکھتا ہو، ایسی مشابہت باپ اور بیٹے میں کہ وہ بالکل دونوں ایک دوسرے کے مشابہ تھے، شکل و صورت میں، قد میں، ہر چیز میں۔ اس شخص نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ آپ دونوں باپ بیٹا بالکل ایک جیسے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جب کہ وہ مر چکی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کرو۔ چنانچہ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا، اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم اس حال میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں حمل کی وجہ سے بوجھل ہو رہی ہوں۔ تو میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں اس بچے کو جو تیرے بطن میں ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں سفر میں روانہ ہو گیا اور کئی سال کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ بند پایا۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ میری بیوی انتقال کر گئی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری بیوی انتقال کر گئی ہے۔
میں نے انا للہ پڑھا، اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر گیا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا۔ میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا۔ ہم جیسے ہی واپس آنے لگے، چند گز ہی ہم چلے ہوں گے کہ مجھے قبرستان میں ایک آگ نظر آئی۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آگ روزانہ رات کے وقت بھابھی مرحومہ کی قبر میں نمودار ہوتی ہے۔ میں نے یہ سن کر انا للہ پڑھا اور کہا یہ عورت بہت نیک اور تہجد گزار تھی، تم مجھے دوبارہ اس قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چچا زاد بھائی وہیں رک گئے اور میں تنہا اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بچہ اور یہ لڑکا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ غیبی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے اپنی امانت واپس لے جا، اور اگر تو اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی۔ یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا۔ میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی۔ امیر المومنین، یہ قصہ جو میں نے بیان کیا ہے اللہ کی قسم صحیح ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا پیارا اور خوبصورت واقعہ۔ بے شک جو امانت ایسے لوگوں کو سپرد کی جاتی ہے، ایسی ذات کو سپرد کی جاتی ہے جو اسے سنبھال سکتے ہیں، تو بے شک ہمیں وہ واپس ملتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے روزانہ جب بھی آپ کو تھوڑا سا بھی وقت ملے تو کوشش کیا کریں کلمہ پاک، کلمہ طیبہ آپ پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں کہ اے اللہ رب العزت، جب ہم مرنے لگیں، جب ہماری وفات کا ٹائم قریب آ جائے تو اے اللہ ہمیں یہ ہماری امانت واپس کر دیجیے تاکہ ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ اور عاجزی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔